دوسری تھی، حج کے بعد کی زندگی دوسری ہے. تو اگر زندگی اچھی ہو رہی ہے یعنی نیک اعمال کے اندر بڑھوتری ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ میرا علم اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. یا ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں، اس کی پہچان اکابرین نے، بزرگان نے، دین نے یہ بتائی ہے کہ کوئی انسان اگر ظہر پڑھ لے اور اس کے بعد عصر پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو یہ سمجھے کہ جوہر میرا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. سبحان عصر اللہ. پڑھنے اور اگر مغرب پڑھنے کی توفیق مل جائے تو وہ سمجھے کہ میرا عصر قبول ہے. یعنی ایک پڑھنے کے بعد دوسرا اگر پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یہ سمجھے کہ اس سے پہلے جو ہم نماز پڑھے وہ اللہ کے یہاں میرا قابل قبول ہے. اگر اب میرا علم اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یعنی اس کی پہچان علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم کو پڑھنے کے بعد پڑھانے کا یعنی دین کی خدمت کا موقع مل گیا، بے شک بے شک، حق ہے حضرت، حق ہے ماشاءاللہ، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. بے شک، اگر پڑھنے اور پڑھنے کے بعد پڑھانے کا موقع نہیں ملا تو یہ سمجھے کہ ہمارا علم اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. میرے محترم، ہم اور آپ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے. دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب اللہ یعنی قرآن پاک. بے شک. میرے محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن. سبحان اللہ. میرے محترم، اب قرآن کی ہمیں کیسے تلاوت کرنی چاہیے؟ تو میرے محترم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یعنی جو شخص ہم میں سے قرآن کو رگھا کر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. قرآن کو، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی اپنے قرآن کو اپنی آواز سے، اپنے آواز سے سجاؤ. پھر قرآن ہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من جوز عقباہ، یعنی جس شخص نے قرآن کو سنوارا، یعنی قرآن کو سنوارنے کا مطلب یہ ہوا کہ کہاں سے نکلنی چاہیے، جہاں سے کا نکلتا ہے وہیں سے سا نکالے، جہاں سے زال نکلتا وہیں سے زال نکالے. یعنی ہر کو اس کے مخرج سے نکالیں گے تو حرف صحیح نکلے گا، اور اگر ہم اس کے مخرج سے نہیں نکالیں گے تو الفاظ غلط نکلے گا. سبحان اللہ، حق ہے ماشاءاللہ، حق ہے، بہت عمدہ.